نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وقال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت بھری تعلیمات انسانی سماج کے مختلف گروہوں، مختلف طبقات کے سلسلے میں آئی ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے. انسانی معاشرے اور سماج میں ہمیشہ سے غریب، غربا، ضرورت مند، فقیر اور محتاج رہے ہیں. فقر و غنا، مالداری اور محتاجی، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. ہم فقر و فاقے کو، تنگ دستی کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن مال اور دولت کو آزمائش نہیں سمجھتے. انسان کی اس سوچ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اذا مبتلا، ابتلا میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے. کس شکل میں؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اسے عزت سے نوازتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازتا ہے. تو انسان کہتا ہے میرے رب کا بڑا کرم ہے، میرے رب کی بڑی مہربانی ہے، میرے رب نے مجھے عزت بخشی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا، اور جب پروردگار اسے آزماتا ہے،
فقدر علیہ رزقہ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو وہی انسان کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری اہانت کر دی، مجھے رسوا کر دیا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ دونوں سوچ، دونوں خیال درست نہیں ہے۔ دونوں جگہ ابتلا کا لفظ آیا ہے، مال کا نہ ملنا بھی آزمائش و امتحان ہے، اور مال کا ملنا بھی آزمائش و امتحان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے نوازتا ہے تو انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر انسان اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں کو بھلا بیٹھتا ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے حقوق کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کو بھی بڑا امتحان، بڑی آزمائش قرار دیا تھا۔ فرمایا تھا مل فقر اخشى علیکم، اے لوگو میں تم پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں رکھتا، فقر و فاقے کا، تنگ دستی کا مجھے اندیشہ اور ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کشادگی آ جائے گی، خوشحالی سے تمہیں نوازا جائے گا، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ دنیا کے خزانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے تم سے پہلی قوموں پر، تم سے پہلے لوگوں پر۔ فتنافسوها کما تنافسوها، پھر دنیا کی ریس میں تم لگ جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جیسے پہلے لوگ لگے تھے۔ فتہلککم کما اہلکتہم، اور یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاکت میں ڈال دے گی جس طرح ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو مالداری بھی آزمائش ہے، فقر و فاقہ بھی آزمائش۔ فقر و فاقہ میں زیادہ خطرات ہوتے ہیں، انسان فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنے رب کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ بے شمار انسان ایسے ہیں جو تنگ دستی اور فقیری کی وجہ سے دنیا کمانے کے حرام ذرائع اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایسے محروم القسمت کہ جو رزق کی تنگی کو دور کرنے کی وجہ سے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعی یہ آزمائش ہے، اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کی جو دعائیں تھیں ان میں ایک دعا خاص طور پر ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقے اور تنگ دستی سے۔ اور دوسری ایک دعا کے الفاظ ہیں، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اے اللہ قرض کے بوجھ کو ہم سے دور فرما دے، قرض کا بوجھ ہٹا دے، اور فقر و فاقے سے بے نیاز کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے میں فقیر، محتاج، نادار، تنگ دست، ضرورت مند افراد جو ہیں ان کا بڑا خیال فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، اپنے مصارف میں سے، اپنی ضرورتوں میں سے ان کی ضرورتوں کو ادا کر کے اپنے پیسے خرچ کیے جائیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکینوں اور محتاجوں کا بذات خود خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے، ان کو تسکین دیتے تھے، اطمینان دلاتے تھے کہ اللہ تمہاری اس فقر و فاقے کی حالت کو دور کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے صحابہ کو ہمیشہ ترغیب دیا کرتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے، ان کا جذبہ ابھارا کرتے تھے کہ معاشرے اور سماج میں ایسے لوگ جو ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہیں اور اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے محتاج ہیں یا قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک
وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اللہ نے تجھے جو نوازا ہے، تیری ضرورتوں سے جو زائد مال ہے، اللہ نے تجھ پر مہربانی فرمائی ہے، اس زائد مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، اہل حاجت کی حاجت کی تکمیل کرو، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور تم اس مال کو سینت کر جمع کر کے رکھو، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، بقدر ضرورت اگر تم اپنے پاس مال بچا کے رکھو تو کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی سرزنش نہیں ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے ماتحت ہیں، جن کا خرچہ تمہارے ذمے ہے، سب سے پہلے خرچ کرنے میں ان کا خیال رکھو، ان سے آغاز کرو، ان سے شروعات کرو، اپنے گھر کے افراد، پھر جو قریبی ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، محتاج ضرورت مند ہیں، اپنے سماج و خاندان کے اس طرح آگے دائرہ بڑھاؤ۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے سے بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے ہم کو یہ ترغیب دی ہے، صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ بھائی جب اپنے گھر میں کچھ پکاؤ تو کچھ زیادہ پکا لیا کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے متعلقین میں، آس پاس رہنے والوں میں ضرورت مند ہیں، جو تم پکا رہے ہو ایسا نہیں پکا سکتے ہیں تو اس میں سے تم ان کو دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا ابا ذر اذا طبخت المرق فاکثر ماءها، اے ابو ذر جب سالن پکاؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کا، آس پاس رہنے والوں کا خیال کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم عورتوں کو خاص طور پر تاکید کی تھی، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فی السنشات، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، یعنی پڑوسی کا خیال رکھے، اور اس خیال رکھنے میں اگر کھر آ رہا ہے، پایا آ رہا ہے، یا کوئی معمولی چیز آ رہی ہے، اس کو بھی معمولی مت سمجھو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سماج اور معاشرے میں جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اہل حاجت ہیں، ان کا خیال رکھنے کی صحابہ کو ترغیب دی، اور صحابہ کے واسطے سے یہ تعلیمات ہم تک پہنچی اور ہم کو ترغیب دی گئی ہے، ہم کو شوق دلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی سائل آ جاتا، کوئی ضرورت مند آ جاتا، کوئی مانگنے والا آ جاتا، کوئی نادار فقیر آ جاتا، مسکین آ جاتا، تو آپ بذات خود اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، بذات خود اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، آپ خود محتاج ہوتے تھے، تو آپ اپنے صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس وقت صحابہ کے درمیان گفتگو کیا کرتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے، خرچ کرنے پر، صدقہ کرنے پر، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ نے کیا اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس پر زور دیا کرتے تھے، اس پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ایک ایک حکم پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ سب کچھ لے کے حاضر ہو جاتے تھے، اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، دیہاتی، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا یہ بہت محتاج، بہت ضرورت مند ہے، چہرے کے علامتیں اور نشانات بتا رہے تھے، اور یہ فقیر ہے، محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقے کی ترغیب دی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بتایا، اور اس سلسلے میں گفتگو فرمائی۔ آپ
گفتگو فرما کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی ضرورت پورا کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، یعنی کوئی اٹھ نہیں رہا تھا یا کوئی لا نہیں رہا تھا، تھوڑی سی دیر ہو گئی تو وہ جو مانگنے والا بدو آیا تھا اس کے چہرے پر اور زیادہ پریشانی ہو گئی، چہرہ پزمردہ ہو گیا اور مرجھا گیا کہ میں ضرورت کے لیے آیا تھا اور یہاں ضرورت پوری ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی کے ایک انصاری صحابی اپنی تھیلی میں کچھ بھر کر، سونے چاندی کے سکے تھے یا کوئی دوسری چیز تھی، بھر کر لے آئے اور سب سے پہلے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے جب یہ معاملہ کیا دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا اور پھر دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے، دوسرے صحابی آئے وہ کچھ لے کے آئے، تیسرے صحابی آئے وہ کچھ لے کے آئے، یکے بعد دیگرے ہر ایک اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ جب اس بدو نے یہ حالت دیکھی تو خوش ہو گیا، چہرے پر خوشی کی علامتیں ظاہر ہونے لگی، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا لہ اجرہا واجر من عمل بعدہ بہا، کہ جو اسلام میں ایک صحیح طریقہ رائج کرے، جو اسلام میں صحیح طریقہ رائج کرے۔ اب کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک صحابی اٹھے اور سب سے پہلے لا کر انہوں نے پیش کیا، پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے صحابہ نے سب کچھ پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا جو اسلام میں کوئی ایسا طریقہ رائج کرے کہ اس کے بعد اس پر لوگ چلیں، اس کو اپنائیں، تو اس شخص کو، رائج کرنے والے کو، جاری کرنے والے کو تو اس کا اجر و ثواب ملے گا ہی، اس کے بعد جو اس طریقے پر چلے گا سب کا جتنا اجر و ثواب ہوگا وہ سب ملا کر اس کے پہلے والے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور ان لوگوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو بھی بھرپور دیا جائے گا لیکن ان سب کا ثواب پہلے والے کو دے دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ کہا گیا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، صدقات ظاہر کر کے دو سب کے سامنے، یہ بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے ترغیب ملتی ہے، شوق ملتا ہے کہ اس نے دیا میں بھی دے کے جاؤں، شوق ملتا ہے۔ چھپا کر دو تو بھی بہتر ہے، چھپا کر دینے میں ریا اور دکھلاوے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن دونوں حالتیں اپنی اپنی جگہ بہتر ہے۔ حضور نے اسی موقع پر فرمایا تھا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اگر کوئی آدمی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے، کوئی غلط رسم رواج جاری کر دی اور پھر اس کے دیکھا دیکھی لوگ اس پر چلنے لگے تو لہو وزرها ووزر من عمل بها بعدہ، اس کا بوجھ اس کے ذمے تو ہوگا ہی، باقی جب تک وہ رسم و رواج چلتا رہے گا، غلط طریقہ چلتا رہے گا، جتنے بھی چلنے والے ہوں گے ان سب کا بوجھ اس جاری کرنے والے کے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا، ان کے بوجھ میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی ترغیب اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے، اور خود ایسے بھی مواقع آئے خود محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھا، اپنی حاجت کو پیچھے رکھا اور اپنے آپ کو محروم کر دیا، سائل کو، مانگنے والے کو، محتاج کو دے دیا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے ہاتھوں سے ایک بہترین شملہ، چادر، دوشالہ کہہ لیجیے، بنا کے لے آئی، جھالر والا دوشالہ چادر اپنے ہاتھوں سے بن کے لے آئی، بڑی محنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کیا ہے، آپ کو بطور ہدیہ اور گفٹ دینے کے لیے میں حاضر ہوئی ہوں، آپ اس کو استعمال کریں۔ جئت بها لأكسوكها، آپ کو پہناؤں اور آپ کو پہنے دیکھ کر میں خوش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ اس چادر کو پہن کر صحابہ کی مجلس میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ما احسنہا، چادر کتنی اچھی ہے، کتنا عمدہ شملہ ہے، یا رسول اللہ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ جب یہ درخواست کی تو دوسرے صحابہ نے کہا، اس کو ڈانٹا، ان صحابی کو ڈانٹا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سوال کرنے والے کے سوال کو رد نہیں کرتے ہیں،
کسی مانگنے والے کے مانگنے کے بعد اس کو محروم نہیں کرتے. تمہیں جب یہ پتہ ہے حضور کا مزاج، حضور کی طبیعت، حضور کی عادت، تو تم نے کیوں مانگا؟ جبکہ حضور محتاج تھے، ضرورت مند تھے، اس چادر کی آپ کو ضرورت تھی، آپ پہن کے آئے. انہوں نے ڈانٹا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس لیے نہیں مانگا ہے کہ میں بس ایسے ہی اس کو اوڑھ کر، اس کو پہن کر، استعمال کر کے مزے کروں. میں نے تو اس چادر کو اس لیے لیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے، آپ کے پاک جسم سے لگی ہوئی ہے، تاکہ یہ چادر میرے لیے کفن بن جائے. حضرت سہل ابن سعد اس روایت کے راوی وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس آدمی کا انتقال ہوا تو اسی چادر میں اس کو کفن دیا گیا. حضور کو ضرورت تھی، لیکن مانگنے والے نے مانگا تو اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ دیا. گھر کے اندر گئے، دوسرا کپڑا پہن کے آئے اور یہ اتار کر اس صحابی کو، سائل کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا، ضرورت مند صحابہ کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں پیش آیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جب خندق کھودی جا رہی تھی، مدینے اور قبائل کے حملے سے بچنے کے لیے بڑی لمبی خندق تھی، صحابہ لگے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لگے ہوئے تھے، اور سخت سردی کا زمانہ تھا اور فقر و فاقے کا سامنا. کھانے پینے کے لیے زیادہ سامان نہیں تھا. صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اور اللہ کے نبی خود پیٹ پر پتھر باندھ کر اس خندق کو کھودنے میں لگے ہوئے ہیں. حضرت جابر نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہے. تو اپنے گھر گئے، گھر والی سے کہا کہ اللہ کے نبی کو بڑی پریشانی میں دیکھا ہے، گھر میں کچھ ہے تو میں آپ کی دعوت کر دوں. گھر والی نے کہا تھوڑا سا جو کا آٹا ہے، بکری کا بچہ ہے، اب بکری کا بچہ آپ ذبح کر لیجئے، میں آٹا گوندھ لیتی ہوں، تھوڑا سا کھانا تیار ہو جائے گا. اللہ کے نبی اور ایک دو صحابہ ساتھ میں آ جائیں، کھانا کھا لیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آئے، جہاں خندق کھودی جا رہی تھی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کیا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، میری بیوی نے روٹی تیار کر دی ہے اور بکری ذبح ہو گئی ہے، بکری کا بچہ، آپ چلیے، آپ کی دعوت. اکیلے حضور کو دعوت دی تھی، لیکن اللہ کے نبی جو یتیموں کے والی تھے اور فقیروں کے ملجا و ماوا تھے اور خیال رکھنے والے تھے، یہ کیسے گوارا کر لیتے تھے کہ صحابہ تو پریشانی میں رہیں، فقر و فاقے میں رہیں، بھوک میں رہیں اور خود شکم سیر ہو جائیں، کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا چلو حیا حالا، چلو جابر کی دعوت. حضرت جابر گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے، جلدی سے اپنے گھر والی کے پاس پہنچے کہ میں نے تو حضور کو دعوت دی تھی، حضور نے تو سارے لوگوں کو بلا لیا، اب کیا کریں، تھوڑا سا کھانا کیسے سب کو پورا ہو جائے گا. وہ بھی بڑی سمجھدار تھی. کہا آپ نے حضور کو دعوت دی تھی، ہم حضور کے کھانے کے لیے ہم فکر کریں گے، باقی صحابہ کو حضور نے دعوت دی ہے، وہ حضور فکر کریں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، ان کے میزبان حضور ہیں، ہم حضور کے میزبان ہیں. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچے ہیں تو کہا کہ آٹا کہاں؟ اس آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، گوشت کی ہنڈیا میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس لعاب مبارک کا معجزہ ظاہر ہوا، برکت ظاہر ہوئی کہ صحابی فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ صحابہ تھے، سب نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا، اور اس آٹے میں سے، اس روٹی میں سے، اس گوشت میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں. یہ تو آپ کا معجزہ تھا، لیکن بتانا یہ ہے کہ صرف حضور کو دعوت دی جا رہی ہے. ہمارے جیسا ہوتا بھائی کھانا کم ہے، کتنوں کو کھلائیں گے، چپکے سے نکل جاؤ، کھا کے آ جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا اکیلے کا پیٹ بھرے اور صحابہ پریشانی میں رہیں، سب صحابہ کو لے گئے. یہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں داخل تھا، یہ آپ کی خاص خصوصیت تھی. آپ نے جس طرح فقیروں، محتاجوں، سماج کے جو کمزور طبقات ہیں، محتاج، ضرورت مند، نادار لوگ، ان کا جس طرح خیال رکھا ہے اور ان کے لیے جو سسٹم بنایا ہے، جو نظام بنایا ہے ان کی ضرورتوں کے پورے کرنے کا، ویسے ہر مذہب والوں نے ترغیب دی ہے کہ غریبوں کا خیال رکھا جائے، لیکن اسلام نے جو سسٹم بنایا ہے وہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے کردار و سیرت کے ذریعے سے جس طرح کر کے دکھایا، وہ ایسا نمونہ دنیا کی کسی شخصیت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی خیال فرمایا کرتے تھے
کہ صرف ایک مرتبہ کسی فقیر محتاج کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، پھر وہ دوبارہ آئے، پھر سہبارہ آئے، پھر چوتھی مرتبہ آئے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کو اس طرح اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے کہ دوسروں سے مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ وہ دوسروں پر خرچ کرنے والا بنے۔ آپ اس کے لیے راہیں ڈھونڈتے تھے، منصوبے بناتے تھے، پلان سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو۔ ایک صحابی آئے مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سوال کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، ایک ٹاٹ ہے، اوڑھ لیتے ہیں، اس کو بچھا لیتے ہیں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا پینا ہو جاتا ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی بہت ہیں، ان کو لے آؤ۔ منگایا، صحابہ کے درمیان اس کی نیلام کروائی کہ بھائی ان دونوں کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مزید کون دے گا اور کون دے گا؟ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں 2 درہم دے دوں گا یا 2 دینار دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، وہ 2 درہم ان سے لیے، ان کو وہ ٹاٹ اور کٹورا دیا، اور جو صحابی تھے آپ سے سوال کرنے آئے تھے ان کو یہ 2 درہم دیے کہ 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ، 1 درہم سے اپنے گھر والوں کا خرچہ اور جو کچھ بھی ضرورت کا سامان ہے وہ خریدو اور پھر میرے پاس آؤ۔ وہ صحابی کلہاڑی لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس میں جو اس کا ڈنڈا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، وہ ڈالی اور کہا اس کو لے جاؤ، 15 دن سے پہلے میں تمہیں یہاں نہ دیکھو، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، درخت کاٹو، اس کو لا کے بیچو اور اس طرح یہ معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا 15 دن سے پہلے یہاں نہیں دکھنا چاہیے۔ وہ صحابی جنگل جاتے، لکڑیاں کاٹتے اور لا کر بیچتے، 15 دن کے بعد آئے اور بہت سارے ان کے پاس پیسے تھے، گھر والوں کی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی اور دوسروں پر خرچ کر دینے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بات کہ تم جنگل جاؤ، محنت مشقت کرو، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے سوال کرو، لوگوں سے مانگو، اور کل قیامت کے دن یہ سوال کرنا اور مانگنا تمہارے چہرے پر ایک بدنما داغ بن کے ظاہر ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا مانگنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، کہ ایسا مسکین، ایسا انتہائی ضرورت مند جو خاک میں لوٹتا پھوٹتا ہو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مٹی بھی جس کا بچھونا ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مقروض جو سر سے لے کر پیر تک قرض کے تلے ڈوبا ہوا ہے اور کوئی شکل اس کی قرض کی ادائیگی کی نہیں ہے، وہ مانگ سکتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کسی آدمی سے کوئی قتل ہو گیا اور قتل ہو گیا تو اس کے بدلے 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں، بہت بھاری رقم ہوتی ہے، کہا اس کے پاس ادائیگی کے لیے نہیں ہے تو وہ مانگ سکتا ہے کہ بھائی مجھ پر دیت ہو گئی ہے، جرمانہ اور تاوان ہو گیا ہے، تو وہ مانگ سکتا ہے، باقی کسی شخص کے لیے مانگنا درست نہیں ہے۔ ایک طرف مانگنے والوں، سوال کرنے والوں کو یہ کہا ہے، دوسری طرف سماج اور معاشرے کے خوشحال لوگوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ ان لوگوں کا اپنی طرف سے خیال رکھیں۔ اور اسلام نے تو ایسا نظام بنایا ہے زکوٰۃ اور صدقات کا، زکوٰۃ اور صدقات کا جو نظام ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے، ایسا نظام ہے جو اس مذہب اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا، یعنی کمپلسری آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے، دینا ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوسرے مذاہب میں ان کے ماننے والوں کو یہ کہا گیا غریبوں کا خیال رکھو، ان کو دو، یہ کہا گیا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی کمائی میں سے اتنے پرسنٹیج آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ یہ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے یہ زکوٰۃ اور صدقات کے جو مستحق لوگ ہیں کون ہیں کہ فلاں 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 فلاں، ان میں سب سے پہلے کہا انما الصدقات للفقراء، فقیر، یہ سب سے پہلے تمہاری زکوٰۃ اور تمہاری صدقات کے محتاج جو لوگ ہیں، سماج کے کمزور لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں، ناداروں، پریشان حال لوگوں کے سلسلے میں یہ بہترین رحمت بھری تعلیمات عنایت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔